یہ سورہ الروم کی پہلی 6 آیات میں نے تلاوت کر دی۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ غور سے سن لیں۔ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے جو چلتا ہے، اور اس روز جس دن کے اہل روم غالب آ جائیں گے، مومن خوش ہو جائیں گے، مومنین کو بھی خوشی نصیب ہوگی، یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف عمل نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، پہلے میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں سال 611 عیسوی میں ایران نے روم پہ حملہ کیا۔ اس زمانے میں 2 ہی بڑی طاقتیں پوری دنیا میں تھیں، یہی سپر پاورز تھیں، ایک ایران اور ایک روم۔ ایرانی آتش پرست تھے، یہ توحید کے انکاری تھے۔ رومنز عیسائی تھے، نصارہ تھے، یہ ایک خدا کو ماننے والے تھے، ایک نبی کو ماننے والے تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، رومنز کے ساتھ تھیں، اور قریش کی ہمدردیاں کفار قریش کی ایرانینز کے ساتھ تھیں۔ اب جو ایرانینز نے رومنز کی پٹائی کر دی، اور انہوں نے اس طرح سے شکست دی کہ پورے روم کو بلڈوز کر کے رکھ دیا، یعنی ان حالات میں اتنی بڑی شکست تھی کہ کوئی بھی حالات کا تجزیہ کرنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومنز پھر بھی کبھی سر اٹھائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے سب باتیں قریش کی سنی، یہاں تک بھی سنا کہ اگر تم جو اپنے آپ کو حق پرست کہتے ہو، وہ جو خدا کے ماننے والے ہیں، دیکھو ان کو بچا لو، جس طرح سے ان کی پٹائی ہوئی ہے ویسی تمہاری پٹائی ہمارے ہاتھوں ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں سنا دی، 2 پیشگوئیاں۔ ایک پیشگوئی تو یہ کہ ٹھیک ہے رومی مغلوب ہو گئے، عیسائی مغلوب ہو گئے، لیکن چند ہی سال کے اندر اندر، فی بضع سنین، اور بضع کا لفظ جو ہے 1 سے 9 کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فی بضع سنین کا مطلب یہ کہ 9 سال کے اندر اندر، 9 سال کے اندر اندر یہ لوگ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ یہ ایک پیشگوئی ہے، اور بہت بڑی پیشگوئی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے کی گئی، اور لوگوں نے اس پہ نہ صرف اچنبھے کا اظہار کیا بلکہ اسے ناممکن قرار دیا، اور اس پہ انہوں نے شرطیں باندھ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شخص کے ساتھ 100 اونٹ کی شرط باندھی۔ شرط یہ کہ اگر اللہ نے جو پیشین گوئی دی ہے اگر تو پوری ہو گئی تو میں ساتھ 100 اونٹ میں لوں گا، اور اگر یہ غلط ثابت ہوئی خدا نہ خواستہ تو 100 اونٹ میں دوں گا۔ انہوں نے 5 سال کی شرط باندھ دی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو 5 سال کی نہ باندھو، بضع سنین کے الفاظ ہیں 1 سے 9، اس لیے 9 سال تک کی مدت کی شرط باندھ لو۔ تو انہوں نے باندھ لی۔ دوسری بات اس میں کہی گئی کہ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ اس دن اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص مدد مومنین کو آئے گی، اور مومنین بہت فرحان و شادماں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے اس دن جس دن کہ یہ غالب آئیں گے رومی ایرانیوں پہ۔ مومنین کو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی، ایک بہت بڑی مدد اللہ کو آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ دوسری پیش گوئی کر دی۔
اور پھر آگے چل کے فرمایا دیکھو ہم علل ٹب باتیں نہیں کیا کرتے یا تک بندی نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو بات کیا کرتے ہیں وہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات گرامی کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں دو وعدے اور دو پیشین گوئیاں آ گئیں۔ ایک یہ کہ 9 سال کی مدت کے اندر اندر رومنز پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، جو کہ اس زمانے میں ناممکنات میں سے شمار ہوتا۔ دوسرا وعدہ یہ کر دیا گیا کہ جس دن، اور یوم اذن کے الفاظ ہیں کہ اسی دن جس دن کے یہ غالب ہوں گے رومنز، اسی دن اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی ایک بہت بڑی خوشی عطا فرمائے گا اور مومنین کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد آن پہنچے گی۔ اب عزیزان گرامی، یہ بات کسی بند کمرے میں تو کہی نہیں گئی، یہ بات پوری دنیا کے سامنے کہی گئی اور پوری دنیا نے اس پہ شور مچایا، کھلی اڑائی، مذاق اڑایا، شرطیں باندھی، ناممکن قرار دیا ان دونوں باتوں کے۔ پھر ہوا کیا؟ وہ دن جس دن کے غزوہ بدر برپا ہوا اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے نوازا۔ کیسی مدد؟ ایک مدد تو یہ کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے، ایک مدد یہ کہ بیچارے ان کے کیمپس ریت میں تھے اور کفار قریش کے کیمپس چکنی اور سخت مٹی پہ تھے، وہ تیزی سے چلت پھرت کر سکتے تھے، ان کی بھاگ دوڑ بہت تیز تھی، صاف زمین پہ میدان پہ وہ تھے۔ مسلمانوں کے کیمپ ریت میں تھے، یہ بیچارے پاؤں اٹھاتے تھے تو ریت میں دھنس جاتے تھے، پریشانی تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، ان کی ریت بیٹھ گئی، چلت پھرت کے قابل ہو گئی اور اسی بارش سے ان کی چکنی مٹی میں کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے تھے اور منہ کے بل گرتے تھے۔ تو فرمایا بنصر اللہ، اللہ کی خاص مدد آئی، قریش کی کمر ٹوٹ گئی، زور ٹوٹ گیا، اور مومنین کے لیے سب سے بڑا فرحت کا دن، اسی دن رومیوں کی فتح کا اعلان ہوا، اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو قرآن مجید کی یہ پیش گوئی حرف با حرف پوری ہوئی۔ حضرت کو صدیق نے 100 اونٹ لیے، شرط جیتی۔ تو یہ ایک بہت اہم پیش گوئی اور ایک بہت اہم معجزہ اور بینات میں سے ہے جو سورہ الروم میں ہمیں ملتا ہے، جس میں کہ 2 پیش گوئیاں بھائی ایک وقت دی گئی اور فرمایا کہ دونوں کی دونوں ایک ہی دن پوری ہوں گی، ایک رومنز کا ایران پہ فتح پانا اور دوسرے مسلمانوں کا قریش پہ فتح پانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کی فتح کی اتنی پیش گوئیاں اور اس زمانے میں پیش گوئیاں جبکہ کوئی امید نہیں تھی اس بات کی کہ یہ لوگ بچ بھی سکیں گے، زندہ بھی رہ سکیں گے، سروائیو بھی کر سکیں گے۔ اب دیکھیے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جان بچا کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ کو یوں الوداع کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے شہر، تجھ سے زیادہ مجھے محبوب اور کوئی خطہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں، تیرے باشندے رہنے نہیں دیتے، اور مکہ سے روتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ تو ابھی راستے میں ہیں، میرے علم کی حد تک رابغ کے مقام پہ جب رابغ سے آپ گزر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجدہ جاں فضا، یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ ذات گرامی جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہ تجھ کو اپنے اصل ٹھکانے کی طرف پھر لوٹا کر لے جانے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا وطن معلوف چھوڑنے پہ یوں پریشان نہ ہو، ہم پھر سے تمہیں اسی پر وطن میں لانے والے ہیں،
وہ فاتح کی حیثیت میں لانے والے ہیں۔ یہ کب کہا گیا؟ جب آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی تھی اور جان بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ آگے سنیے۔